میں اپنی آنکھوں سے علی کو دیکھ لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجے محبت تھی حضرت علی سے، کیسا تعلق تھا، کیسا شدید تعلق تھا کہ آپ نے فرمایا اے اللہ بغیر علی کو دیکھے مجھے آپ موت نہ دیجیے گا، علی ساتھ خیر کے جائیں، ساتھ عافیت کے آئیں اور میں اپنی آنکھوں سے علی کو دیکھ سکوں۔ حضرت علی کے فضائل بیان کیجئے، ان کے مناقب بیان کیجئے، ان کا بلند ترین مقام بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محرم الحرام کے یہ جو 10 روزہ پروگرام چل رہے ہیں، آج اس کے 5ویں بیان میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا عنوان بہت اہم ہے۔ آج کا عنوان ہے مقام اہل بیت اور فضائل سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ جس وقت ہمارے بیانات ابھی گزشتہ کچھ بیانات آئے تو بعض لوگوں نے یہ تہمت لگائی کہ آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، معاذ اللہ۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جس وقت ہم انشاءاللہ مقام اہل بیت اور فضائل علی بیان کریں گے آپ وہ بیان بھی ضرور سنیں۔ آج اسی بیان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے بیان کے 2 الگ الگ موضوع ہیں۔ چونکہ تذکرہ چل رہا ہے خلفاء راشدین کا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا، اور آج نمبر ہے 4تھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت میں سے بھی، اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے مقام اہل بیت بیان کیے جائیں کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت کا کیا مقام ہے، قرآن میں حدیث میں اہل بیت کو کس طرح یاد کیا گیا، کس طرح ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کا تذکرہ۔ اہل بیت کون ہے، اس کا جواب سب سے پہلے قرآن پاک میں دیکھیے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جو امہات المؤمنین ہیں ان کو بہت سے احکامات دیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگیوں کو دور کر دے، تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ یہاں مضمون کا سیاق ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر خاص طور سے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا، اور یہی بات جمہور مفسرین نے فرمائی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا وَهَذَا نَصٌّ فِي دُخُولِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي أَهْلِ الْبَيْتِ۔ امام قرطبی نے لکھا يُرَادُ بِهِ نِسَاؤُهُ وَأَهْلُهُ الذین هم اہل بیت۔ امام طبری نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت علقمہ سے نقل کیا کہ کان عکرمۃ ینادی فی السوق هذه الآیہ، یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وقال نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ۔ جمہور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت کی روشنی میں ازواج مطہرات امہات المؤمنین اہل بیت میں بطور خاص داخل، اور قرآن کی آیت کی روشنی میں داخل۔ اس سے پتہ چلا کہ ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین اہل بیت، اور یہ کامن سی بات ہے۔ جب بھی ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس کے بیوی، اس کے بچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آ کر بشارت دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا
تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ مطہرہ کو اہل بیت کہا گیا. تو یہ بات تو بالکل بلا غبار سمجھ میں آنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین اور آپ کی تمام اولادیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت. اس کے بعد ایک حدیث قصہ کے نام سے مشہور ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت ہے, سنن الترمذی میں بھی وہ روایت ہے, مسند احمد میں بھی روایت ہے, حضرت عمر ابن ابی سلمہ سے روایت ہے. میں غلط بول گیا, حضرت عمر ابن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, آیت تطہیر جسے کہا جاتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا, حضرت حسن کو بلایا, حضرت حسین کو بلایا رضی اللہ عنہم, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے کھڑے تھے, اور آپ نے ان چاروں کو اپنے ساتھ ایک چادر میں لیا, اور چادر میں لے کر آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم, اے اللہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں, آپ ان کو پاک صاف کر دیجیے. حضرت ام سلمہ جو ام المومنین ہے وہ بھی کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اور ہمارے بارے میں؟ آپ نے فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر, تم تو اپنی جگہ پر ہو ہی اور تم بہترین ہو, تمہارے لیے تو قرآن کی آیت فیصلہ کر چکی ہے کہ تم اہل بیت. اس طرح یہ اہل بیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, آپ کی تمام اولادیں, اور پھر ایک خاص طور سے آپ نے اشارہ فرمایا حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ عنہم کی طرف کہ یہ سب بھی میرے اہل بیت ہیں, اور آپ نے ان کو ایک ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ سے بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ میرے گھر والے. اسی طرح جب آیت مباہلہ نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, جب یہ آیت نازل ہوئی تب اس وقت بھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا, حضرت فاطمہ کو بلایا, حضرت حسن کو بلایا, حضرت حسین کو بلایا رضی اللہ عنہم, اور آپ نے فرمایا یہ میرے گھر کے لوگ ہیں. گویا ان تمام اہل بیت کا قرآن پاک نے تذکرہ کر دیا, حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ تذکرہ فرمایا. آپ کی اولادیں, آپ کی ازواج مطہرات حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت زینب, حضرت فاطمہ, اور اس کے بعد جن آپ کے صاحبزادوں کا انتقال ہوا جن کے الگ الگ نام بتائے جاتے ہیں, طیب بتایا جاتا ہے, طاہر بتایا جاتا ہے, قاسم بھی بتایا جاتا ہے, ایک ابراہیم آپ کے صاحبزادے تھے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے ان کی ولادت ہوئی. یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں. اور پھر آپ نے اس میں حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین کو کے لیے بار بار وضاحت فرمائی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں, اور ان کا خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں تذکرہ فرمایا. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اہل بیت کون ہیں. وہ اہل بیت جن کے لیے فضائل آئے ہیں, جن کے مناقب بیان ہوئے ہیں, جن کے بارے میں بڑے بلند کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں, وہ ان تمام لوگوں پر ثابت ہوتے ہیں. جو شخص یہ غلطی کرے کہ اہل بیت کے فضائل اور مناقب بیان کرے اور وہ صرف منطبق کرے حضرات علی, فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم پر, اور وہ چھوڑ دے ازواج مطہرات کو, اور وہ چھوڑ دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ صاحبزادیوں کو, تو یہ وہ زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, وہ شیعی اور رافضی اثرات سے مرعوب ہے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا تو جو بھی ان کے مناقب بیان فرمائے وہ ان سب پر ثابت ہوں گے. اس کے بعد آئیے حدیث پاک کی طرف کہ یہ جو اہل بیت ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں, اہل بیت ہیں, ان کا حدیث پاک کی روشنی میں کیا مقام ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سب سے مبارک گھرانہ, سب سے پاکیزہ گھرانہ, سب سے مقدس گھرانہ ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے, حضرت مطلب ابن ابی وداعہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے متعلق کوئی ایسی بات سن کر آ رہے ہیں جو ان کو پسند نہیں آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین گروہ میں پیدا کیا، پھر اس مخلوق کے دو گروہ بنائے تو مجھے سب سے بہترین گروہ میں پیدا کیا، پھر اس میں قبائل بنائے تو مجھے سب سے بہترین قبیلے یعنی بنو ہاشم میں پیدا کیا، اور پھر مجھے گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے ان لوگوں میں سے کیا جو گھر کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے ان میں سب سے بہتر ہے۔ ذات سے مراد شخصیت کے اعتبار سے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا گھرانہ، آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان سب سے زیادہ مبارک، بابرکت اور باعزت ہے۔ اس کی وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی وجہ سے بہت سے علماء کا یہ رجحان ہے کہ تمام بنو ہاشم اہل بیت ہے اور تمام بنو ہاشم پر زکوٰۃ حرام ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد کا جب تذکرہ ہوگا تو تمام بنو ہاشم بھی اس کے اندر، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی اس کے اندر ہیں۔ آپ نے خود فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر کا ایک فرد ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث سنیے جو سنن ترمذی میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی، جو اہل بیت کے حوالے سے بڑی زبردست حدیث ہے، اور اس حدیث کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مختلف کتابوں میں درج ہے، حدیث کی مختلف کتابوں میں درج ہے، متعدد صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں تمہارے درمیان دو بہت بھاری ذمہ داریاں، بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، ان پر اپنی نگاہ رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے گھر کے افراد ہیں، میرے اہل بیت ہیں، میری ازواج مطہرات ہیں، میری ذریت طیبہ ہے، حضرات حسنین ہیں، حضرت علی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کا مینارہ ہیں، ہدایت کے علمبردار ہیں۔ ان کے راستے پر اگر چلو گے، ان کے راستے کی اگر پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس حدیث کی بہترین شرح کہی جا سکتی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، صحیح ترین روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے، خم کے مقام پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی جو صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ و مدینہ کے درمیان مقام خم پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، نصیحتیں کی، بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں۔ پھر آپ نے فرمایا الا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، اے لوگوں اللہ کی طرف سے میرا بلاوا آ سکتا ہے اور میں حاضر ہو سکتا ہوں۔ وانا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو بڑی بھاری ذمہ داریاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ تم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور آپ نے خوب ترغیب دی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے کی۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری اہم ترین ذمہ داری میرے گھر کے لوگ ہیں۔ پھر 3 بار، بعض روایات میں 4 بار آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ میرے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ کا دھیان رکھنا، میرے اہل بیت کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ کا دھیان رکھنا، میرے اہل بیت کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ کا دھیان رکھنا۔ یہ صحیح مسلم کی سچی پکی روایت ہے۔
اور وہ حدیث جو میں نے بتائی کتاب اللہ و عطرتی، ظاہر ہے اتنی مضبوط روایت سے جب صاف ستھری بات سامنے آ رہی ہے تو کسی کو اس حدیث میں بھی، حدیث ثقلین میں، اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو اور اپنی عطرت کو، اپنے اہل بیت کو مسلمانوں کے درمیان چھوڑا ہے اس لیے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کریں اور اہل بیت کو اپنے لیے اسوہ بنائیں، نمونہ بنائیں، جس طرح آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میرے خلفاء راشدین کے راستے پر رہنا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کا بھی خیال رکھنا، ان کے راستے کو بھی اختیار کرنا، ان کو اپنے لیے نمونہ اور اسوہ بنانا۔ اس کے بعد ایک روایت ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے، اور فضائل الصحابہ احمد ابن حنبل میں ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جبکہ کچھ لوگوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بات پر ناگواری کا اظہار کیا اور حضرت عباس کو آتے دیکھ کر اپنی باتیں بند کر لی، تو حضرت عباس کو اس سے تکلیف ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ما بال اقوام يتحدثون فاذا راوا الرجل من اهل بيتي قطعوا حديثه۔ حضرت عباس حضور کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں بات صاف سمجھ میں آتی کہ حضرت عباس کو دیکھا تو ان لوگوں نے باتیں بند کی۔ حضور نے فرمایا لوگ میرے اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو آپ باتیں بند کر لیتے ہیں۔ پھر آپ نے جملہ فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني، خدا کی قسم ایمان کسی شخص کے دل میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے اہل بیت سے اللہ کی خاطر اور اس وجہ سے کہ میری ان سے رشتہ داری ہے اس وجہ سے ان سے محبت نہ کرے۔ کتنی واضح بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح ایک روایت ہے جو حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل فرمائی اور امام ذہبی نے التلخیص میں اس کو صحیح قرار دیا، سنن ترمذی میں بھی وہ روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، فرمایا احب اللہ لما یغزوکم به من نعمه واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے اس لیے مجھ سے بھی محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ یہ واضح ترین ارشادات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں بیان فرمائے۔ اسی طرح ایک روایت ہے اور یہ روایت طبرانی نے الاوسط میں نقل فرمائی اور بھی کتابوں میں یہ روایت مجمع الزوائد میں بھی نقل کی گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرمایا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے نکاح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ آپ مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے، مجھے خوب مبارکباد دیں، اس لیے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے ينقطع یوم القیامہ کل سبب ونسب الا سببی ونسب، قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی لیکن میرے گھر کی جو رشتہ داریاں ہیں، میرے نسب سے جو رشتہ داریاں ہیں وہ رشتہ داریاں قیامت کے دن بھی باقی رہیں گی۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے کتنے زیادہ مناقب اور فضائل خود بیان فرمائے۔ اس کے بعد آئیے کہ حضرات خلفاء راشدین اور ائمہ کرام یہ اہل بیت کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، ہم ذرا اس کو بھی دیکھیں۔ ظاہر ہے ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تھیں، ان کے سامنے احادیث تھیں،
اس لیے وہ سب سے زیادہ اس بات کو سمجھ سکتے تھے کہ اہل بیت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق، بہت ساری چیزیں ہیں، میں بہت مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے سلسلے میں بہت خیال کرو، یعنی اہل بیت کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، حضور کے گھر والوں کو کسی طرح کی تکلیف مت دو۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، اور بھی مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، فتح الباری اور عمدۃ القاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عقبہ ابن حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر پیدل چلتے ہوئے باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو ان کو کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا میرا باپ اس پر قربان ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں۔ اور حضرت علی وہیں کھڑے تھے، یہ بات سن کر وہ مسکرانے لگے۔ اس کے بعد حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کی خدمت میں نے کسی مقام سے کچھ سامان لا کر بھیجا، جس میں ایک قیمتی چادر اور 1000 درہم تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ قیمتی چادر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ کر دی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں تو صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب قحط پڑا تو حضرت عباس ابن عبد المطلب کو حضرت عمر نے بلایا اور ان کو کھڑا کر کے ان کو واسطے سے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ تیرے نبی کے چچا ہیں، ہم ان کے واسطے سے آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ ہم پر بارش نازل فرما دیجئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے بعد پھر بارش ہوئی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عقیدت اور ان کا احترام تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اس طرح سے ان کی عزت فرمائی، ان کی تکریم فرمائی۔ اسی طرح امام زہری نے یہ بات روایت کی ہے، سیر اعلام النبلاء میں بھی یہ بات ہے، اور تاریخ دمشق لابن عساکر میں بھی، کہ ایک مرتبہ کہیں سے مال غنیمت آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں صحابہ کرام کے بچوں کو کپڑے دیے، تو بہت سے کپڑے تھے، لیکن جب ان کپڑوں کو دیکھا تو ان کو یہ لگا کہ اس میں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے شان کے مطابق کوئی کپڑے نہیں، تو آپ نے قاصد بلایا اور اس کو خاص طور سے یمن بھیجا، اور یمن سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے بہترین کپڑے منگوائے، اور پھر وہ ان کو ہدیہ کیے، اور پھر فرمایا کہ اب میرا دل خوش ہوا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا، اس کو بھی نقل کیا ہے الاصابہ میں بھی صحیح سند کے ساتھ، اور تاریخ دمشق میں بھی، کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ ہمارے پاس آتے رہا کریں، آپ ہمارے پاس ضرور آتے رہا کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دن آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کے پاس کوئی بیٹھا تھا، آپ مشورہ کر رہے تھے، ان سے بات کر رہے تھے، اسی وقت میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر آئے، آپ کے بیٹے آئے، تو انہوں نے اجازت مانگی، آپ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ملی۔ جب میں نے یہ دیکھا تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ جب عبداللہ ابن عمر کو بھی اجازت نہیں ملی تو مجھے کہاں سے اجازت ملے گی، آپ نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا، تو میں واپس چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انت احق بالاذن من ابن عمر، آپ میرے بیٹے کی طرح نہیں ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آج ہم کو جو بھی عزت ملی، حضرت عمر کے یہ الفاظ کہ اللہ نے ہم کو جو بھی عزت عطا فرمائی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کا یہ توفیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ ہم سے زیادہ حقدار، آپ ابن عمر سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ہمارے پاس آتے رہا کریں۔ اس طرح کی متعدد روایتیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اہل بیت کا جو مقام تھا اور اہل بیت کا جو احترام تھا اور اہل بیت سے جو ان کو عقیدت تھی وہ کس درجے کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عباس ان کے پاس سے گزرتے تو حضرت عثمان سواری سے نیچے اتر جاتے حضرت عباس کے احترام میں،
رضی اللہ تعالی عنہم البدایہ والنہایہ وغیرہ میں اس کو نقل کیا گیا۔ اسی طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھراؤ اور محاصرہ کر لیا بلوائیوں نے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرات حسنین کریمین کو بھیجا حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حفاظت کرتے ہوئے کچھ چوٹ آ گئی، کچھ زخم لگ گئے۔ تو آتا ہے البدایہ والنہایہ میں یہ بات دی ہوئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد حضرت حسن کو قسم دی اور قسم دے کر واپس بھیجا کہ اللہ کے لیے آپ گھر چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف اور اذیت پہنچ جائے۔ یہ حضرات خلفاء ثلاثہ رضی اللہ عنہم کا معاملہ تھا اہل بیت کے ساتھ۔ ظاہر ہے ان کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ تھا وہ تو بہت سی کتابوں میں نقل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ لوگ کتنا معتبر سمجھتے تھے اور اپنا معتمد سمجھتے تھے، اور حضرت عمر بار بار فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کتنے فیصلے ایسے تھے کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ یہاں تک الفاظ ہیں کہ علی کے ذریعے مجھے وقت پر بہترین فیصلے کرنے کا موقع ملا، علی نے بہترین مشورہ دیا، علی نے بہترین رائے دی، علی نے بہترین رفاقت کا حق ادا کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی شک نہیں کہ ان خلفاء ثلاثہ کے ساتھ نہایت وفاداری کے ساتھ، نہایت ان کی محبت کے ساتھ اور ان کی سمع و طاعت کے ساتھ اور ان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ پورا یہ خلفاء ثلاثہ کا دور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گزارا۔ اور ان سب کے درمیان جو محبتیں، جو الفتیں، جو وفاداریاں اور جو خلوص تھا، ظاہر ہے اس کی کوئی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی۔ اس کے بعد دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت 4 فقہاء کرام کے مسالک رائج ہیں۔ ظاہر ہے فقہا بہت سے گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتخاب ہوا اور انتظام ہوا کہ ان 4 ائمہ کرام کے مسالک باقاعدہ لکھ کر تحریر کر کے کتابوں میں جمع کر لیے گئے، اور اہل سنت والجماعت میں یہی 4 فقہاء کرام ہیں جن کے مسالک سب سے زیادہ رائج، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ظاہر ہے یہ قرآن اور حدیث کا سب سے زیادہ تفقہ رکھنے والے لوگ تھے بعد کے لوگوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو فقیہ بنایا تھا، جن کے پاس قرآن کا بھی علم تھا، حدیثوں کا بھی علم تھا، اور قرآن اور حدیث سے موتی نکال کر اور مسائل نکال کر انہوں نے امت کی وہ خدمت انجام دی جو ایک تاریخ ساز خدمت ہے، اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ خاص انتظام تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے ذریعے فرمایا۔ اب دیکھیے ان حضرات نے اہل بیت کو کس نگاہ سے دیکھا، اور ان حضرات نے حضرات اہل بیت کے سلسلے میں کیا فرمایا۔ ظاہر ہے جس طرح ہم مسائل میں ان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں اور ہم چھوٹے چھوٹے جزئیات میں ان کی رائے پر نہایت تسلط کے ساتھ بلکہ بعض موقعوں پر تشدد کے ساتھ جمتے ہیں، تو یہ بات تو درست نہیں ہے کہ ہم صرف ان سے مسائل اس طرح لیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت کے بارے میں یہ کیا فرماتے ہیں، اہل بیت سے ان کو کیسی محبت، اہل بیت سے ان کو کیسی عقیدت ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے یہ بات روایت کی کہ جب حضرت محمد ابن علی الباقر جو ائمہ اہل بیت میں سے کہے جاتے ہیں، یہاں امام سے مراد وہ امام نہیں ہے جو ائمہ معصومین کہا جاتا ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ افراد جن کا علم میں، فضل میں بڑا نمایاں مقام تھا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کی اولادوں میں، اسی میں حضرت باقر بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ تو جب وہ تشریف لائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو امام ابو حنیفہ تعظیم میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ پہلے آپ تشریف رکھیں، اور پھر فرمایا آپ کا احترام ہمارے لیے اس طرح لازم ہے جس طرح آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آپ کے صحابہ کرتے تھے اور وہ ان پر لازم تھا، اس طرح ہم آپ کا احترام کریں گے۔ یہ مقام دیا، یہ حیثیت دی، اس طرح عظمت دی، اس طرح تعظیم فرمائی انہوں نے حضرت باقر رحمہ اللہ کی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت زیادہ اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے، مسلسل ان کے لیے ہدایہ بھیجتے تھے، بڑی بڑی رقم اہل بیت کی خدمت میں پیش فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت ان کو جو والی مدینہ تھا جعفر ابن سلیمان عباسی، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں سے تھا، اس نے جب حضرت مالک کو سزا دی اور ان کے کوڑے لگائے،
تو بعد میں کسی نے کہا کہ آپ اس کو معاف کر دیں، تو حضرت مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ تھا کہ واللہ مرتفع صوت عن جسمی الا وقد جعلته في حل قرابته لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے جسم سے کوڑا ہٹا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے میں نے اس کو صرف اس لیے معاف کر دیا کہ اس کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، حضرت عباس کی اولاد میں سے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ شیخ ابو زہرہ نے اپنی کتاب ابن حنبل میں امام ابن جوزی کی کتاب مناقب ابن حنبل کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ حضرت علی کا دفاع بڑے شد و مت سے کرتے تھے۔ جب کوئی شخص آپ کی شان میں تبع آزمائی کرتا، عباسیوں کا دور تھا، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، اور اس میں حضرت علی پر طعن و تشنیع کی جاتی، تو حضرت امام احمد ان باتوں کا جواب دیتے اور حضرت علی کے فضائل و مناقب اور آپ کی خلافت کی حقانیت کو بیان فرماتے اور فرماتے کہ یقین کرو خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی بلکہ علی نے خلافت کو زینت بخشی، اور یہ بھی فرماتے کہ صحابہ کرام سب کے سب افضل ہیں، مقدس ہیں، محترم ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جتنی احادیث بیان فرمائی، جتنے ان کے فضائل بیان فرمائے، اور کسی کے بارے میں اتنی روایات نہیں ملتی۔ ظاہر ہے اس کی بہترین شرح محدثین نے یہ کی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور ایک ایسا تھا جس میں آپ کے خلاف ایک مہم چھیڑ دی گئی تھی، اور خوارج کا فتنہ پوری شدت کے ساتھ تھا، اور بھی بہت سے ایسے حالات تھے اس وقت بھی اور بعد میں بھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر اور آپ کی شخصیت پر بہت سے لوگوں نے انگلی اٹھانا شروع کر دیا تھا، اور آپ کے کردار پر انگلی اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت فضائل و مناقب بیان فرما دیے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے صحیح صورتحال رہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ اب اس کے بعد آئیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ظاہر ہے ائمہ کرام میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو جو محبت تھی حضرات اہل بیت سے وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پر تو رافضی ہونے تک کا الزام اس لیے لگایا گیا کیونکہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلسل تذکرہ کرتے تھے حضرات اہل بیت کا، مسلسل تذکرہ کرتے تھے حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا، حضرات حسنین کا رضی اللہ عنہم، تو ان پر رفض کا الزام لگا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بہت سے اشعار میں ان تمام تہمتوں کا جواب دیا اور اپنی جو ان کی محبت تھی حضرات اہل بیت کے ساتھ، والہانہ محبت، آخری درجے کا عشق، اس کا بار بار اظہار فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں حضرت امام شافعی کے کچھ اشعار میں نقل کر رہا ہوں جو میں اکثر بیانوں میں سناتا ہوں۔ ان کے اشعار میں یہ اشعار ملتے ہیں: انی احب بنی النبی المصطفى واعده من واجبات فرائضی، ان كان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرتا ہوں اور میں اسے واجبات دین میں سمجھتا ہوں، اسے میں کوئی معمولی بات نہیں سمجھتا، میں دین کے واجبات میں اس کو سمجھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اگر حضور کی آل سے محبت کرنا رافضیت ہے تو اے انسانوں، اے جناتوں، گواہ رہنا میں رافضی ہو گیا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت علی کا تذکرہ کرنا، حضرت فاطمہ کا تذکرہ کرنا، حضرات حسنین کریمین کا تذکرہ کرنا شیعیت ہے، رافضیت ہے، تو سن لو میں رافضی ہوں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ آج کل کے بھی بہت سے ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کا تذکرہ کرنا اور ان کے مناقب بیان کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا یہ شیعیت ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ یہ دھوکے کی بات ہے، یہ گمراہی کی بات ہے۔
ہم حضرات اہل بیت کا اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح حضرات صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، اور یہ دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے دل کا سرور ہیں۔ ان میں سے کسی کی شان میں تنقیص ہم کو برداشت نہیں ہے، نہ ہم کو یہ برداشت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشریح کی جائے حب اہل بیت کا سہارا لے کر، حب حسین کا سہارا لے کر، شہید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر طنز کرے، طعن و تشریح کرے، یہ چیز بھی قابل قبول نہیں۔ اور ہم کو یہ بھی قبول نہیں کہ کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کرے، یا حضرات حسنین کریمین کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش کرے، یا ان کو جو مقام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کوئی اس سے بچنے کی کوشش کرے، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دونوں ہمارے سروں کے تاج اور آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا احترام، ہر ایک کی عظمت، ہر ایک کا تقدس ہم اپنے لیے واجب اور فرض سمجھتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے اس راستے سے ہٹنے کو اپنے لیے گمراہی تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آل النبی ذریعتی وهم الیہ وسیلتی ارجو بهم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، آپ کی اولاد سے، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا میری نجات کا ذریعہ ہے۔ امام شافعی فرما رہے ہیں یہ میری نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ لوگ یعنی اہل بیت اللہ کے حضور میں میرا وسیلہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے امید ہے کہ انہی کے وسیلے سے، انہی کے طفیل میں، انہی کے صدقے میرا نامہ اعمال مجھے میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کیسی محبت ہے اہل بیت کی، کتنی عظمت ہے اہل بیت کی، کیسا وہ ان پر اپنا جان و دل قربان کیے ہوئے۔ اسی طرح ایک موقع پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ کوئی گناہ کر رہا ہوں، میں علی کا تذکرہ کروں، میں آل رسول کا تذکرہ کروں، میں حضور کے گھرانے کا تذکرہ کروں، میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ کروں تو یہ کوئی گناہ ہے؟ تو سن لو، لئن کان ذنبی حب آل محمد فذلک ذنب لست عنہ اتوب، کہ اگر آل رسول کا تذکرہ کرنا، اہل بیت کا تذکرہ کرنا گناہ ہے تو یہ ایسا گناہ ہے جس سے میں کبھی توبہ نہیں کروں گا۔ اگر تم اسے گناہ سمجھتے ہو تو میں یہ گناہ کرتا رہوں گا، اہل بیت کا تذکرہ کرتا رہوں گا، ان کے فضائل بیان کرتا رہوں گا، ان کے مناقب بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ نے ان کو جو مقام دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو فضائل بیان فرمائے، میں ڈنکے کی چوٹ پر ان فضائل کا اعلان کروں گا۔ اور پھر فرمایا ہم شفعائی یوم حشری و موقفی اذا ما بدت للناظرین خطوب، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن میرے سفارشی ہوں گے، یہی اہل بیت میری سفارش کریں گے، انہی کا وسیلہ مجھے ملے گا۔ اور پھر فرمایا وہ وقت ایسا ہوگا جس وقت آنکھیں خطرناک مناظر دیکھ رہی ہوں گی، ہولناک مناظر دیکھ رہی ہوں گی، مجھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اہل بیت سے وسیلے کی امید ہے، اور میرے حق میں سفارش اور شفاعت کی امید ہے، اس لیے میں ان کے مناقب، ان کی محبت کا تذکرہ کرتا رہا۔ ایک موقع پر فرمایا حضرت امام شافعی نے یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ۔ کیا زبردست بات فرمائی، کیسا محبت میں ڈوب کر امام شافعی نے یہ شعر کہا اے اہل بیت، اے حضور کے گھر والوں، اے رسول اللہ کے اہل بیت، تم سے محبت رکھنا اللہ کی طرف سے ہم پر فرض کیا گیا ہے، اور یہ حکم اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ یہ اشارہ ہے امام نووی رحمہ اللہ نے بھی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ شعائر اللہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی مراد، یعنی جو اہل بیت کی تعظیم کرے گا گویا اس کے دل میں تقویٰ ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے جو قرآن میں نازل کیا گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اے حضور کے گھر والوں، اے آل رسول، اے اہل بیت، تمہارے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو شخص تم پر نماز میں درود نہ پڑھے اس پر اس کی نماز ہی پوری نہیں ہو۔
جب درود پڑھا جاتا ہے تو درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور کی آل پر، حضور کے اہل بیت پر۔ یہ مقام ہے جس کو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام اہل سنت ہیں، اہل سنت کے امام مجتہد ہیں، ایسے امام ہیں جن کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگ جن کے فقہ میں جن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ایک موقع پر امام شافعی نے فرمایا اذا فی مجلس نذکر علیا وصبطیہ وفاطمۃ الزکیہ، ظاہر ہے وہ ایک ایسا ماحول تھا جس میں خاص طور سے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے تذکرے کو سن کر بہت سے لوگوں کو چڑ ہوتی تھی، لہذا حضرت امام شافعی نے بطور خاص اہل بیت میں ان حضرات کا تذکرہ فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مجلس میں حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تو یقال تجاوزوا یا قوم ھذا فھذا من حدیث الرافضیہ، تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ باتیں چھوڑ دو، علی کا تذکرہ مت کرو، فاطمہ کا تذکرہ مت کرو، حسنین کا تذکرہ مت کرو، یہ تذکرے تو روافض کی باتیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں بریت الی المہیمن من اناس یرون الرفض حب الفاطمیہ، کیا زبردست بات فرمائی، میں اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں سے برات ظاہر کرتا ہوں، ایسے تمام لوگوں سے میں برات کرتا ہوں، صاف اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے بری ہوں جن کو فاطمہ کے گھرانے میں رفض دکھائی دیتا ہے، فاطمہ کے گھرانے سے محبت میں شیعیت دکھائی دیتی ہے، رافضیت دکھائی دیتی ہے۔ کیسی بدبختی ہے، کیسی محرومی ہے، کیسی بدنصیبی ہے ان لوگوں کی جو لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم ان کا تذکرہ کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، ان کے مناقب بیان کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو حیثیت عطا فرمائی اس کا تذکرہ کرنا رافضیت اگر نظر آتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ دل شقی ہو چکا ہے، وہ شخص محروم ہو چکا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا دل محبت سے بھرا رہتا ہے حضرات اہل بیت کی، حضرت فاطمہ کی، حضرت علی کی، حضرت حسن اور حضرت حسین کی۔ کوئی اہل سنت معتبر عالم ایسا نہیں ہے جس کا دل ان کی محبت سے لبریز نہ ہو، اور جس کے دل میں ان کی محبت نہیں وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ ایک موقع پر حضرت معاویہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم رافضی ہیں، اور جب ہم ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں وَفَضْلُ أَبِي بَكْرٍ إِذَا مَا ذَكَرْتُهُ رُمِيتُ بِنَصْبٍ عِنْدَ ذِكْرِي لِلْفَضْلِ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ناصبی ہیں۔ تو حضرت امام شافعی نے فرمایا فَلَا زِلْتُ ذَا رَفْضٍ وَنَصْبٍ كِلَاهُمَا بِحُبَّيْهِمَا حَتَّى أُوَسَّدَ فِي الرَّمْلِ، سن لو میں قبر میں دفن ہونے تک ان حضرات کی محبت کی وجہ سے رافضی بھی رہوں گا اور ناصبی بھی رہوں گا۔ یہی تو صورتحال آج بنی ہوئی ہے کہ بعض ایسی صورتحال آج بنی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کے تذکروں میں رافضیت نظر آتی، ان کی بلندی بیان کرنے میں رافضیت نظر آتی۔ ظاہر ہے یہ رافضیت نہیں ہے، ہاں اگر اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کی تنقیص ہے، صحابہ پر لعن طعن ہے تو یہ ضرور رافضیت کے اثرات ہیں، لیکن صرف اہل بیت کا تذکرہ کرنا ہرگز رافضیت نہیں، اور حضرات صحابہ کرام کا دفاع کرنا اور اہل بیت سے بھی اپنے دل کو معمور رکھنا یہ ناصبیت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک نہایت معتدل اور بالکل صحیح مسلک ہے کہ ہمارا دل ابو بکر کے ذریعے تمام صحابہ کرام اور علی اور فاطمہ کے ذریعے تمام اہل بیت، ہمارا دل ان سب کی محبت سے لبریز ہے، اور میں اگر کچھ لوگ مجھے اس کی وجہ سے رافضی سمجھیں، کچھ ناصبی سمجھیں، تو میں اسی رافضی اور ناصبی کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہوں، اسی حال میں مرنا چاہتا ہوں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ ساز اشعار تھے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات اہل بیت کے حوالے سے بیان فرمائے۔ تو اب ہمارے سامنے اہل بیت کی پوری صحیح صورتحال آ گئی کہ اہل بیت کون ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا درجہ ہے، ان کے کیا فضائل ہیں، اور حضرات اہل بیت اطہار
رضی اللہ عنہم کا تذکرہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور ان کا تذکرہ بڑا مبارک ہے، اور ان کا تذکرہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور ان کا احترام اور ان کا تقدس ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اور ان کو اپنے لیے اسوہ بنانا اور نمونہ بنانا اس بات کی حضور کی ہم سے تاکید ہے۔ حضور نے ہم سے فرمایا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کو تم اپنے لیے اسوہ بنانا، ان کو اپنے لیے مثال بنانا۔ اب یہ حضرات اہل بیت کے تذکرے کے بعد چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا تذکرہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سب سے نمایاں ہیں، اہل بیت میں ان کا ایک خاص مقام ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تذکرے سے پہلے حضرات اہل بیت کے مناقب اور فضائل بیان کیے گئے۔ اب آتے ہیں ہم حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک اور پاکیزہ اور عظیم سیرت کی طرف، جس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا سامان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 10 سال پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال نہیں ہوگی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی اس وقت مکہ مکرمہ میں جناب ابو طالب کے گھر میں پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ آپ کے چچا ابو طالب کے حالات بہت اچھے نہیں تھے، معاشی حالات، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بوجھ کم پڑے، اس لیے ان سے فرمایا کہ آپ علی کو میری کفالت میں دے دیں، اور آپ نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ گویا بچپن سے حضرت علی نے جس گھر میں پرورش پائی وہ گھر کسی اور کا نہیں تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ آپ کے گود میں، آپ کے پاس، آپ کے ساتھ ان کی عمر بڑھی، انہوں نے پرورش پائی۔ گویا بچپن سے ہی الصادق الامین کی صحبت ان کو ملی، بچپن سے ہی رحمت للعالمین کا ساتھ ان کو ملا۔ وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے رہے ویسے ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو روزانہ صبح و شام، دن اور رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ بلا شبہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک خاص فضیلت ہے جو حاصل ہے۔ اس کے بعد وقت آیا کہ اللہ کے رسول، میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کیونکہ حضرت علی کے فضائل میں مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وہ وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت بہت چھوٹے تھے، اور آپ کی محض 10 سال کی عمر تھی، لیکن آپ نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں رہے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور اس وقت تک چند ہی لوگ، 2-3 لوگ ہی ایمان لائے تھے، یا انہی کے ساتھ ساتھ بالکل اول مرحلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی نہایت بہادر، نہایت صاف گو، نہایت نڈر تھے، اس وجہ سے ان کی والدہ نے ان کا نام حیدر بھی رکھا تھا، اور ان کا بڑا مشہور یہ نام ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی شجاعت، بہادری، بے خوفی، اور کسی سے نہ ڈرنا، کسی سے نہ گھبرانا، بلا خوف لومۃ لائم اپنی بات کہہ دینا، اور حق کے لیے جم جانا، اور آخری دم تک حق پر ڈٹے رہنا، یہ سارے اوصاف بچپن سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے۔ لہذا وہ پہلے دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھی بن کر رہے، آپ کے رفیق بن کر رہے۔ وہ آپ کے چچازاد بھائی بھی تھے، وہ آپ کے سگے چچازاد بھائی بھی تھے، اور آپ کے لیے ایک بیٹے کی طرح بھی تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا تھا۔ وہ آپ کے اہل بیت میں ایک بڑا نمایاں مقام بھی رکھتے تھے، اور وہ آپ کے صحابی بھی تھے، اور وہ آپ کے رفیق بھی تھے، اور وہ آپ کے جانثار بھی تھے، اور وہ آپ کے وفادار بھی تھے۔ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا اسلام کے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان تکلیفوں میں شامل رہے۔ شعب ابی طالب میں پورے بنو ہاشم کو قید کر دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان تکلیفوں سے گزرے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا، میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وہ وقت آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، تو آپ نے ایک طرف اپنے ہجرت کا رفیق، اپنے ہجرت کا ساتھی بنایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو دوسری طرف آپ نے یہ طے فرمایا کہ میرے پاس بہت سی امانتیں ہیں
جو مشرکین کی ہیں، میرے دشمنوں کی ہیں، لیکن میں الصادق ہوں، الامین ہوں، امانت میں خیانت ایک نبی نہیں کر سکتا۔ لہذا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جانا اور امانتیں جس کی ہیں ان کو واپس کر کے پھر مدینہ میرے پاس آ جانا۔ لہذا اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ ہوا، صحیح ترین کتابوں میں حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں واقعات نقل کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معجزانہ طور پر اپنے گھر سے نکل گئے، دشمن آپ کو دیکھ نہیں پائے، اور حضرت علی آپ کے بستر پر سو گئے۔ آپ غور فرمائیں کہ خطرہ ہے اور خدشہ ہے کہ کفار مشرکین آئیں گے، مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے، لیکن ایسے نڈر تھے اور بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، کوئی پرواہ نہیں کی، بہت آرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر آرام فرمایا۔ صبح جب مشرکین نے دیکھا کہ علی ہیں، حیران رہ گئے۔ حضرت علی نے جس کی جو امانتیں تھیں وہ ان کے حوالے کی، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ طیبہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام قائم فرمایا تھا کہ مدینہ میں ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان کے درمیان مواخات کروا دیا تھا، بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت علی آئے تو رنج اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ نے صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرما دی اور میرے ساتھ میرا کسی کو آپ نے بھائی نہیں بنایا۔ تو آپ حضرت علی کو اس پر رنج تھا، افسوس تھا کہ میرا کوئی بھائی نہیں بنا، اور سب کے بھائی بن گئے۔ اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم میرے بھائی ہو، اس دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی۔ سوچئے کیا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 2 سال کے بعد تقریباً جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی عمر ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں حضرت علی تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی صاحبزادی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا نکاح فرما دیا۔ اپنی سب سے محبوب اور چہیتی بیٹی کو آپ نے اپنے سب سے محبوب اور چہیتے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا نکاح فرما دیا، اور ایک بہت ہی پاکیزہ جوڑا زمین کی آنکھوں نے دیکھا، ایک مقدس ترین جوڑا، ایک پاکیزہ ترین جوڑا، ایک مبارک ترین جوڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نکاح فرمایا، آپ نے برکت کی دعائیں ان دونوں کو دی، اور یہ ایک بہترین رشتہ تھا جو پھر قائم ہو گیا، اور اللہ نے پھر اس کی برکت سے دنیا کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جیسے تو عظیم اسلام کے شہزادے عطا فرمائے۔ ایک موقع پر بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو تراب کیسے پڑی۔ حضرت علی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے تو دیکھا کہ علی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ علی اور فاطمہ کسی بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ تو حضرت علی جا کر مسجد میں لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے تو دیکھا علی سو رہے ہیں، تو آپ نے آواز دی تو علی اٹھے تو ایک طرف کو مٹی لگی ہوئی، آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا، محبت میں فرمایا، شفقت سے فرمایا، لاڈ اور پیار سے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ آپ نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی، اور آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا کہ مجھے اسی کنیت ابو تراب سے یاد کیا جائے۔ حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن بھی تھی، آپ حضرت حسن کے والد تھے، لیکن چونکہ یہ لاڈ اور پیار کا جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابا تراب کہہ کر دیا تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یا ابا تراب کو سب سے پسند فرمایا۔ اس کے بعد حضرت علی کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی دلیری، ان کا کسی سے نہ گھبرانا، مشرکین اور کافرین کے جمگھٹ میں اور ان کی بھیڑ میں گھس کر پوری کی پوری صفوں کا صاف کر دینا، یہ وہ خاص خداداد صلاحیت تھی جو بہت کم لوگوں کو اس دور میں ملی تھی، اور علی اس میں بڑے ممتاز تھے۔ لہذا تمام غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بہادریاں دیکھی گئیں اور آپ کی وہ شجاعت ہر ایک نے دیکھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ تھے کہ یہ جدھر نکل جاتے تھے صفوں کی صفیں صاف کر دیتے تھے۔
اور ایسی ہیبت تھی ان کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ و اسد رسولہ کہا گیا کہ وہ اللہ کا ایک شیر ہے، رسول اللہ کے ایک شیر ہیں۔ ایسا ان کے اندر بہادری اور شجاعت تھی کہ کفر اور شرک کے مقابلے میں وہ ایک ایسی شمشیر تھے کہ کفر اور شرک کا صفایہ ہو جاتا تھا۔ جدھر حیدر کرار نکل جاتے تھے، جدھر علی المرتضیٰ نکل جاتے تھے، ادھر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، خوف طاری ہو جاتا تھا، دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ بہادری کے قصے سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر غزوہ خندق کے موقع پر البدایہ والنہایہ میں تفصیل درج ہے، غزوہ خندق کے موقع پر ایک بڑا مشہور مشرک اور کافر گھڑ سوار اور شہ سوار اور لڑنے والا تھا جس کا نام تھا عمرو ابن عبد ود۔ کہا جاتا تھا کہ وہ اتنا بہادر اور اتنا طاقتور تھا کہ 1000 لڑاکوں کے برابر اکیلا سمجھا جاتا تھا، اور اس نے آ کر چیلنجنگ انداز سے کہا کہ تم میں کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ عمرو ابن عبد ود کا نام پورے عرب میں پھیلا ہوا، پورا عرب جانتا تھا کہ یہ اتنا بہادر ہے کہ 1000 لوگوں سے لڑنے کی اکیلے طاقت رکھتا ہے۔ جب اس نے چیلنج کیا مسلمانوں کے لشکر کو تو مسلمانوں کے لشکر سے نمودار ہوئے علی المرتضیٰ، حیدر کرار سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی نے اس سے کہا میں تجھ سے مقابلہ کروں گا، میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت علی نے اس سے مقابلہ کیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ بہادری تھی، اور اسلام کی حقانیت پر اور کفر اور شرک کے ذلیل و رسوا ہونے پر ان کو ایسا یقین تھا کہ وہ پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ جس وقت وہ تلوار اٹھاتے تھے تو کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی تھی، بڑے سے بڑا سپہ سالار ان کے سامنے رک نہیں سکتا تھا۔ یہ اللہ نے خاص بہادری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ خیبر کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں اس کی تفصیلات درج ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا، امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا، حضرت سہل ابن سعد کے حوالے سے رضی اللہ عنہ تفصیلی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ہو چکے تھے اور وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو پرچہ دوں گا، میں ان کو جھنڈا دوں گا جس فلما لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله۔ بڑے عجیب، بڑے زبردست جملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ کل میں یہ پرچم ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح کروائیں گے، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول اور اللہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ ہر شخص انتظار میں تھا، ہر ایک انتظار میں تھا کہ یہ خوشخبری اور یہ بشارت اور یہ سعادت کس کو ملتی۔ اگلے دن سب جمع تھے اور سب امید سے تھے۔ آپ نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور آپ نے پھر اپنا آب دہن لگایا اور وہ ٹھیک ہو گئے، ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ پھر آپ نے ان کو پرچم عنایت فرمایا اور پھر آپ نے ان کو وصیت فرمائی، مختلف نصیحتیں فرمائیں، اور پھر وہ خیبر کا قلعہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح کروایا۔ ایک غزوہ تبوک کا صرف موقع ایسا تھا جس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شرکت نہیں فرما سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا تھا اور ان کو حکم دیا تھا کہ اس غزوے میں آپ یہیں پر رکیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى تبوک فاستخلف علیا قال تخلفوني على الصبيان والنساء قال الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا علی آپ یہیں رکیں، آپ یہیں رکیں، ہم تبوک کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت علی پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ میں میدان کا آدمی ہوں، میں جنگ کرتا ہوں، میں گھر میں رکوں عورتوں اور بچوں کے پاس؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میری اور تمہاری وہی نسبت ہو، تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہو جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ بس فرق یہ ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی ہارون موسیٰ کے وزیر تھے،
ہارون موسیٰ کے ساتھی تھے، ہارون موسیٰ کے رفیق تھے، ہارون موسیٰ کا ساتھ دینے والے تھے، ہارون موسیٰ کے کاموں میں ان کے مددگار تھے، علیہم الصلاۃ والسلام، دونوں اللہ کے پیغمبر تھے۔ علی اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن تم میرے وزیر ہو، تم میرے رفیق ہو، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے مددگار ہو، تم میرے معاون ہو، تم میرے محبوب ہو، تم میرے پیارے ہو۔ یہ جملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ارشاد فرمائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، اور اس کے بعد میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز میں، تکفین میں، تدفین میں، ہر چیز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت پیش تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خاص طور سے اس میں سب سے زیادہ نمایاں تھے۔ پھر دور آیا ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، علی عثمان ذو النورین کا رضی اللہ عنہم وسلام اللہ علیہم اجمعین۔ ان حضرات کا دور آیا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سب کے معتمد علیہ رہے، مشیر رہے، خاص الخاص رہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کر کے پھر حضرت علی کے کچھ فضائل اور بیان کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 35 ہجری کے آس پاس، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ذوالحجہ میں، تب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ جس وقت خلیفہ بنے تو بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی، اور پورے مدینے کے اندر بلوائی چھائے ہوئے تھے، ہنگامہ کرنے والے چھائے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور حالات ایسے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلے حالات کو کنٹرول میں کرنا تھا، پہلے سارا نظام درست کرنا تھا، پہلے ساری چیزوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لینا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی بڑے اقدام کے اعتبار سے تیار ہوتے، اور اس وقت صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اسی درمیان انہی شورش برپا کرنے والوں نے، جس میں عبداللہ ابن سبا اور اس کی ناجائز ذریت سب سے زیادہ پیش تھی، اور وہ منافق ایک طرف چھپ کر سازشیں کرتے تھے، اسلام کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے، اور دوسری طرف وہ بعض موقعوں پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ حضرت علی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق ان میں سے بعض نے جب غلو کیا تو حضرت علی نے ان کے خلاف سخت کارروائی کی، سزائیں دی ان کو، اور ان کے خلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار اس کا اظہار کرتے تھے کہ میں خون شاہ عثمان سے بالکل بری ہوں، میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ بڑی تعداد میں مدینے میں گھسے ہوئے تھے، ہنگامہ کر رہے تھے۔ ادھر یہی لوگ تھے جنہوں نے غلط فہمیاں پیدا کر دی، اور زبردست غلط فہمیاں پیدا کر دی یہ اس بات کی کہ علی نعوذ باللہ خون عثمان کا قصاص نہیں لینا چاہتے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان آپس میں انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ جنگ جمل کا واقعہ پیش آ گیا، جس میں حضرت عائشہ ام المؤمنین، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان لوگوں کو بھی یہ غلط فہمی اس وقت ہوئی کہ شاید حضرت علی ابھی قصاص نہیں لینا چاہ رہے ہیں۔ تو صورتحال ٹکراؤ کی پیدا ہو گئی، اور صورتحال ایسی ہو گئی کہ آپس میں یہ ماحول بن گیا کہ تلواریں چلنے لگے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بڑی مدد فرمائی، اور حالات کچھ بگڑے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بادل چھانٹ دیے اور غبار دور ہو گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی، اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بالکل درست ہے، اور آپ کی رائے بالکل درست ہے۔ اس طرح پھر انہوں نے بعد میں وہ جنگ کا معاملہ ختم ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تو اس پر افسوس بھی ہوتا تھا کہ یہ اقدام مجھ سے کیوں ہو گیا۔ بہرحال پھر ان کے درمیان بڑی محبتیں قائم رہیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل کے بعد اس اونٹ کے ساتھ ام المؤمنین کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے، اور بڑے بلند کلمات دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ اسی زمانے میں ایک دوسری جنگ صفین کے نام سے بھی پیش آئی، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تھی، اور ان کا بھی وہی مطالبہ تھا خون عثمان کے قصاص کا۔ اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں میں اور آپس میں بہت زیادہ اس وقت تلواریں چل گئیں، اور جنگیں پیش آ گئیں، اور بہت سخت حالات بنے۔ ظاہر ہے علماء اسلام کا، علماء اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ چاہے جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ برسر حق تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند تھا، بہت زیادہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو جنگ صفین پیش آئی، کوئی شک نہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، آپ کی رائے صحیح تھی، آپ کی رائے درست تھی، اس لیے حضرت علی کے فضائل بیان کیجئے، ان کے مناقب بیان کیجئے، ان کا بلند ترین مقام بیان کیجئے، یہ بھی بیان کیجئے کہ حضرت علی کے مقابلے پر جو لوگ آئے اور جو جنگیں صحابہ کرام میں آپس میں ہوئیں ان سب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ برسر حق تھے اور آپ کی رائے درست تھی، آپ کی رائے ہی اصل تھی، اور حضرت بہت سے صحابہ کرام کو اس کا احساس بھی بعد میں ہو گیا، لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسری جماعت کو جس سے بعد میں صلح ہو گئی اور معاملات درست ہو گئے، اب بعد کے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی زبانیں کھولیں اور زبانیں گندی کریں اور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی سخت بات کہیں۔ بہرحال یہ جنگ پوری ہوئی، اسی درمیان ایک تیسرا گروہ تھا خوارج کا، جو سب کو غلط سمجھتے تھے اور بہت ہی گندی ذہنیت کے لوگ تھے، ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی، جو نہروان کی جنگ کہلاتی، اس میں سے بعض لوگ بڑے کٹر دشمن تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یہ پورا دور خلافت حضرت علی کا 4.5 سال 5 سال کا انہی پریشانیوں میں، انہی الجھنوں میں، حالات کو مستحکم کرنے میں گزرا۔ اسی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا، تاکہ انتشار کی جو صورتحال ہے رسول اللہ کا شہر اس سے محفوظ رہے۔ بہرحال خوارجی میں سے لوگ تیار ہوئے کہ ہمیں ان سب کا صفایا کرنا ہے، علی کا بھی صفایا کرنا ہے، معاویہ کا بھی صفایا کرنا ہے، عمرو بن العاص کا بھی صفایا کرنا ہے، نعوذ باللہ رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ راضی ہو حضرت علی سے، اللہ راضی ہو حضرت معاویہ سے، اللہ راضی ہو حضرت عمرو بن العاص سے اور تمام صحابہ کرام سے۔ خوارج نکلے اور اپنا پلان طے کیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ مدینہ منورہ میں 17 رمضان کو 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، اور اس وقت آڑ میں چھپا ہوا تھا عبد الرحمن ابن ملجم نام کا ایک خارجی ملعون بدبخت کمینہ، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر زہر میں بری ہوئی تلوار ماری۔ اسی وقت حملہ حضرت معاویہ پر بھی ہوا، حضرت عمرو بن العاص پر بھی ہوا، حضرت معاویہ کے بھی زخم آئے، بعض روایتوں میں پتہ چلتا ہے، لیکن بہرحال وہ دونوں بچ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر زخم زور سے لگا، اور پھر وہی زخم آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ 17 رمضان 40 ہجری بروز جمعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دن انتقال ہوا، اور پھر آپ نے تقریباً 4 سال 9 مہینے کے قریب حکومت کی اور خلافت کی، اور 63 سال کی تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال کا یہ خلافت راشدہ کا دور، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ستکون الخلافت بعدی 30 سنۃ، میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، وہ یہی خلافت راشدہ ہے، ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، علی المرتضیٰ کی رضی اللہ عنہم۔ یہ 30 سال کا خلافت کا دور ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا ثم ملک و رحمہ، اس کے بعد بادشاہت کا، جو رحمت کے ساتھ بادشاہت ہوگی اس کا آغاز ہوگا۔ ظاہر ہے اس حدیث کے بارے میں اور اس حدیث کی تشریح اور تفصیل کے بارے میں محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے، جس میں سے انشاءاللہ کچھ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت جو 9ویں بیان میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا اس میں بتاؤں گا۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب پر مشتمل کچھ روایتیں سن لیجئے، اور پھر انشاءاللہ بیان اختتام کو پہنچے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک مشہور ترین روایت، اہم ترین روایت وہ ہے جس کو حدیث الموالات کہا جاتا ہے۔ متعدد محدثین کرام نے وہ حدیث اپنی کتاب میں نقل کی، اور کچھ لوگوں کو اگر اس کے کسی سند پر کوئی اعتراض بھی ہوتا ہے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ جس شخص کے بارے میں فضائل صحیح ترین سندوں کے ساتھ بے شمار وارد ہوئے ہوں، بڑے بڑے محدثین نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ جتنے فضائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وارد ہیں اتنے کسی اور کے بارے میں نہیں ہیں، تو پھر ڈھونڈ کر سندوں کی کمزوریاں نکالنا یہ کھوٹ ظاہر کرتا ہے کہ دل میں کوئی کھوٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بے شمار ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ایسا ہے کہ اس کو کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، داماد بھی ہیں، رفیق بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، جانثار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں۔
حدیث الموالات حجۃ الوداع سے کچھ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا یمن کی طرف، 300 لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ تم یمن جاؤ، وہاں کے لوگوں کو دین سکھاؤ۔ اس کی تفصیلات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جس کا تذکرہ ہے امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے اسے ذکر کیا حضرت علی کے حوالے سے۔ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن قاضیا، تفصیلی حدیث، حضرت علی کو بھیجا، تفصیلات بتائیں، اس طرح فیصلے کرنا، اس طرح کام کرنا، اس طرح کرنا، اس طرح کرنا۔ وہاں پر کچھ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ شکایت ہو، حجۃ الوداع کے موقع پر واپس آتے ہوئے وہ شکایتیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اور ایسا حضور کو پتہ چلا کہ یہ شکایتیں عام کر دیں، لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ فرمایا کہ مجھے علی کا مقام، علی کا درجہ، علی کی حیثیت لوگوں کے سامنے واضح انداز سے بیان کر دینی چاہیے۔ اسی کو حدیث الموالات کہا جاتا ہے۔ غدیر خم کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، بڑی تعداد میں، کئی ہزار، دسیوں بیسیوں ہزار کی تعداد میں صحابہ کو جمع فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خطبہ دیا، نصیحتیں فرمائیں، بہت سی نصیحتیں فرمائیں، جس میں سے کچھ میں نے صحیح مسلم سے نقل کی اور کتاب اللہ و عطرتی والی روایت نقل کی۔ اسی موقع پر آپ نے پھر حضرت علی کے تعلق سے لوگوں کا ذہن صاف رہے، لوگ ان کا مقام پہچانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام احمد نے اس کو نقل کیا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور حنفی دیوبندی طبقے کے معروف عالم دین، محدث اور مفسر اور ایک بہت بزرگ اور برگزیدہ شخصیت حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ معارف الحدیث میں اس روایت کو درج فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگوں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں تم سب پر تمہاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ میں مسلمانوں کا ان کے نفس، ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہوں، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہے، ضرور معلوم۔ آپ نے فرمایا کہ الستم تعلمون، اچھا یہ میں بتا چکا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عادہ۔ اگر تم لوگ مجھے اپنا دوست سمجھتے ہو، مولا سمجھتے ہو، محبوب سمجھتے ہو، پیارا سمجھتے ہو، تو سن لو میں جس کا محبوب ہوں، میں جس کا دوست ہوں، علی بھی اس کے محبوب ہیں، علی بھی اس کے دوست ہیں۔ اور پھر آپ نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، بعض روایت میں آپ نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا اللہم والی من والا وعادی من عادا، اے اللہ جو علی سے دوستی کرے آپ اس سے دوستی کی، اور جو علی سے دشمنی رکھے آپ اس سے دشمنی رکھی۔ یہاں پر یہ اس روایت کو لے کر جو جھگڑا پیدا ہوا وہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ رافضیوں نے اس کا مطلب خلافت نکالا، اس کا مطلب ہے خلافت، کہ حضرت علی ولی ہیں یعنی خلیفہ ہیں، اور نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ نے خلافت غصب کر لی۔ آپ خود غور فرمائیے، اگر اس کا مطلب خلافت ہوتا تو حضرت ابو بکر جس وقت خلیفہ بنے تو حضرت علی یہ حدیث پیش کرتے کہ حضور کی وصیت ہے، حضور کی نصیحت ہے، حضور کا حکم ہے مجھے خلیفہ بناؤ، حضور مجھے خلیفہ بنا کر گئے ہیں، ہزاروں کے لشکر میں بنا کر گئے ہیں، لیکن کہیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت علی نے یہ روایت پیش کر کے اپنی خلافت کے بارے میں اعلان کیا۔ وہ حضرت ابو بکر سے بھی انہوں نے بیعت کی، حضرت عمر سے بھی بیعت کی، حضرت عثمان سے بھی بیعت کی رضی اللہ عنہ۔ اور یہ روایت کے جملے خود بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد دوست اور محبوب ہے، اس لیے کہ آگے تذکرہ ہے دشمنی کا، جو علی سے دشمنی کرے آپ اس سے دشمنی کریے۔ اصل میں مولا کے جو معنی عربی میں 10 معنی مولا کے بنتے ہیں، اسی میں سے ایک معنی دوست اور محبوب کا بھی۔ آگے تذکرہ ہے دشمن کا، تو دشمن مقابلے میں آتا ہے دوست کے۔ اے اللہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے، میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہے، اور اے اللہ جو علی سے دوستی کرے آپ اس سے دوستی کیجیے۔
جو علی سے دشمنی کرے آپ اس سے دشمنی کی. ضرورت اس کی نہیں ہے کہ اس کی سندوں کی باریکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالی جائیں، اور سینکڑوں محدثین جنہوں نے اس کو صحیح کہا اور اس پر اعتبار کیا، ان کی رائے کو چھوڑ کر حدیث الموالات کے تعلق سے دو چار وہ رائے اٹھائی جائیں جس میں اس میں کوئی کمزوری ظاہر کی گئی. ضرورت اس حدیث سے بھاگنے کی نہیں ہے، ضرورت اس حدیث سے جان بچانے کی نہیں ہے، ضرورت اس کی ہے کہ آپ اس حدیث کا صحیح مطلب بیان کیجئے، اس کا پس منظر بیان کیجئے، تو کوئی اشکال نہیں رہے گا. بلا شبہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، جو علی سے دشمنی کرتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے. حضور نے اس کا اعلان فرما دیا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست، جو علی کا دشمن وہ میرا دشمن. اللہم والی من والاہ وعادی من عادا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا اور حضرت علی سے بغض کو نفاق کی علامت قرار دیا. یہ روایت ہے، امام مسلم نے اس کو نقل کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی راوی، والذی فلق الحب وبرأ النسم انه لعهد النبي الامي صلی اللہ علیہ وسلم الى ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خاص طور سے یہ بات فرمائی تھی، مجھ سے وہی بندہ محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور مجھ سے وہی نفرت کرے گا جو منافق ہوگا. جس کے دل میں میرا بغض ہوگا اس کا مطلب وہ منافق. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جن صحابہ کرام کے اختلافات ہوئے، یہاں تک کہ تلواریں چلی، وہ صحابہ کرام بھی حضرت علی کے فضائل بیان کرتے تھے، ان کے محاسن بیان کرتے تھے، ان کے بلند ترین مقام کا اعتراف کرتے تھے اور حضرت علی کا بہترین تذکرہ فرماتے تھے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تھا. اس کے بعد وہ حدیث میں سنائی کہ حضرت علی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، تبوک کے موقع پر جب حضرت علی کو نہیں جانے دیا تو آپ نے فرمایا، علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، بس نبی اب میرے بعد کوئی نہیں، یعنی میرے وزیر ہو تم، میرے دوست ہو تم، میرے پیارے ہو تم، میرے بھائی ہو تم، میرے رفیق ہو تم، میرے مددگار ہو تم، میرا ساتھ دینے والے ہو تم، میرا ہاتھ بٹانے والے ہو تم. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تھا. اس کے بعد ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، حضرت عمران ابن حسین اس کے راوی، ترمذی میں یہ روایت ہے، فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن. علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، علی کا مجھ سے بڑا خاص تعلق ہے، اور وہو ولی کل مؤمن، اور علی ہر مسلمان کے دوست ہیں، علی ہر مومن کے بھائی ہیں، علی ہر مومن کے محبوب ہیں، علی ہر مومن کے پیارے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. ایک موقع پر یہ روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پکا ہوا پرندہ آیا. آپ نے دعا فرمائی، اللہ اکبر، آپ نے دعا فرمائی، اللہم ائتنی باحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر. اے اللہ تو میرے پاس ایک ایسے بندے کو اپنے بھیج دے جو تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پسند ہو، اور وہ آ کے میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے، میرا پرندے کا گوشت کھائے. اپنے اس بندے کو میرے پاس بھیج دے. فجاءہ علی فاکل معه. تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی تشریف لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ظاہر قبول ہوئی. اللہ کے محبوب ترین بندوں میں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا. اس کے بعد ایک روایت ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی، حضرت ام عطیہ راویہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کرتے ہوئے دعا فرمائی. لشکر کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے، آپ نے دعا فرمائی ہاتھ اٹھا کر،
اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، امام ترمذی راوی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دیجیے گا یہاں تک کہ میں علی کو دیکھ لوں۔ اے اللہ یعنی علی سلامتی کے ساتھ واپس آ جائیں، خیر کے ساتھ واپس آ جائیں، میں اپنی آنکھوں سے علی کو دیکھ لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجے محبت تھی حضرت علی سے، کیسا تعلق تھا، کیسا شدید تعلق تھا کہ آپ نے فرمایا اے اللہ بغیر علی کو دیکھے مجھے آپ موت نہ دیجیے گا، علی ساتھ خیر کے جائیں، ساتھ عافیت کے آئیں اور میں اپنی آنکھوں سے علی کو دیکھ سکوں۔ البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا، اللہ نے بتا دیا تھا کہ علی کے بارے میں بہت سے لوگ غلو کریں۔ علی اللہ کے محبوب ہیں، رسول کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، معتمد ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، اللہ نے بڑا بلند مقام ان کو عطا فرمایا، لیکن علی نبیوں کے برابر نہیں ہے، علی نبیوں سے افضل نہیں ہے، علی خدا نخواستہ خدا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے فرقے پیدا ہوئے اسی وقت ہو گئے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں غلو کرنا شروع کیا اور ان کو نبیوں کے برابر یا نبیوں سے اوپر یا خدا کے برابر نعوذ باللہ پہنچا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے ہی فرما دیا تھا، امام احمد نے اس کو روایت کیا، حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ اے علی فیک مثل من عیسی ابن مریم، علی تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح، ابغضته الیہود حتی بہتوا امہ، یہودیوں نے ان سے بغض کیا تو ان کی والدہ محترمہ نہایت طیبہ طاہرہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگا دی، ایسے بغض میں آگے بڑھے۔ اور وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ مَنزِلَتَهُ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، اور نصارہ نے ان سے محبت کی تو ان کو اتنا بڑھایا کہ وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک ان کو نہیں پہنچنا تھا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ فرمایا ثم قال يهلك في رجلان، علی تمہارے سلسلے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، محب مفرط یفرطنی بما لیس فی ومبغض یحملہ شنآنی علی ان یبغتنی۔ ایک وہ لوگ ہوں گے، علی فرما رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہوں گے جو میری محبت میں غلو کریں گے اور اتنی میری بڑائی بیان کریں گے جو میرے اندر نہیں ہے، یعنی مجھے نبیوں سے آگے یا نبیوں کے برابر پہنچا دیں گے، خدا کے برابر پہنچا دیں گے۔ اور اہل سنت والجماعت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب افضلیت، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہم، یہ بالترتیب خلفاء راشدین ہیں اور یہی ترتیب فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے ہیں لیکن غلو نہیں کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا ایک طبقہ ہلاک ہوگا جو مجھے بہت آگے بڑھا دے گا، اور ایک طبقہ وہ بھی ہلاک ہوگا جو مجھ سے بغض کرے گا، میری عداوت اپنے اندر رکھے گا، مجھ سے نفرت کرے گا اور میرے خلاف باتیں کرے گا اور میرے بارے میں ایسی رائے رکھے گا جو رائے میرے بارے میں اس کو نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ تھا تذکرہ حضرات خلفاء راشدین کا، حضرات اہل بیت کا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس طرح سے آج اہل بیت کا تذکرہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بطور خاص تذکرہ ہوا، اور حضرت علی کے تذکرے کے ساتھ ہی خلفاء راشدین کا تذکرہ بھی مکمل ہوا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی۔ ایک دو روایتیں بہت چھوٹی چھوٹی سن لیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر فإنه زوجنی ابنتہ، اللہ ابو بکر پر رحم کرے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا اور دارالہجرہ تک میرے واسطے سارے انتظامات کیے اور بلال کو اپنے مال سے آزاد کرایا، اور اللہ عمر پر رحم کرے، وہ حق بولتے ہیں چاہے کسی کو برا لگے، اور ترکہ الحق وما له صدیق، حق گوئی نے اس حال میں اس کو کر چھوڑا ہے کہ کوئی اس کا سچا دوست ہی نہیں بن پاتا، کیونکہ وہ حق بات کہہ دیتا ہے، صحیح بات کہہ دیتا ہے۔ اور اللہ عثمان پر رحم کرے کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، اور اللہ علی پر رحم کرے، اور پھر فرمایا اے اللہ حق کو اور سچائی کو تو علی کے ساتھ جاری کر دے، اللہم ادر الحق معه حیث دار، اے اللہ علی جہاں جائے وہاں حق ہو، وہاں سچ ہو، علی کا جو راستہ ہو وہی راستہ حق بنا دے اور سچ بنا دے۔
ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل میری امت میں ابو بکر ہے، اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے، اور حیا کے لحاظ سے سب سے زیادہ آگے عثمان ہے، اور سب سے زیادہ بہترین فیصلے کرنے والے علی۔ یہ روایت ابن عساکر نے حضرت ابن عمر کے حوالے سے نقل، ایک روایت حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ابو بکر و عمر اور عثمان و علی پر کسی اور کو فضیلت دی اس نے میری بتائی ہوئی بات کی تردید کی، اور یہ چاروں جس مرتبے پر ہیں اس کی تکذیب کی۔ اور ایک موقع پر جو معجم طبرانی میں اور ابن عساکر میں حضرت انس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجتمع حب هؤلاء الاربعہ، ان چار لوگوں کی محبت کسی منافق کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی، نہیں آ سکتی۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، جو منافق ہے اس کے دل میں ان میں سے کسی کے لیے بغض ہوگا، جو سچا ایمان والا ہوگا وہ ان چاروں کی محبت سے اپنے دل کو لبریز کیے ہوئے ہوگا۔ مجھے امید ہے آج کا یہ بیان اور آج کا یہ خطاب حضرات اہل بیت کے مقام کو سمجھنے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو سمجھنے میں ہماری بڑی مدد کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔